وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت الطبیب، اس سے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے بعض اخوان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الطیب. کافی لوگوں نے پوچھا مجھ سے، تو انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو باذن اللہ تعالیٰ اس سے متعلق درس دیں گے انشاءاللہ. یہ الطیب نہیں ہے بلکہ الطبیب، اسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، طبیب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے الطبیب، اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. الطبیب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے. کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی جو نصوص ہیں اس کی روشنی میں یہ چیز ثابت ہے. قرآن مجید میں بالضبط الطبیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ لفظ موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. الطبیب بہت ہی معروف لفظ ہے، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں الحمدللہ اردو دنیا کے جو لوگ ہیں، مرد و خواتین کی بڑی تعداد مدارس میں اور مدارس سے ہٹ کر کے بھی عربی زبان سیکھ رہے ہیں. اس اعتبار سے طبیب کا لفظ نہایت معروف لفظ ہے. چھوٹی موٹی جو عربی زبان پر مبنی کتابیں ہیں، مرد و خواتین کا بڑا حصہ، بڑا طبقہ پڑھ رہا ہے آج کل. طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں الطبیب اس کا بنیادی طور پر کیا معنی ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے. عربی زبان میں الطب اور اس کا فعل آتا ہے طب یطب، طباً، طبیباً. الطب عربی زبان میں اس کے جو معنی آتے ہیں بنیادی طور پر 3 معانی اس کے اندر ہوتے ہیں. تینوں معانی مل کر کے ہی الطب یہ اس کے اندر کا جو معنی آتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. آپ غور کریں تو آپ کو جو ہے اس میں ایک طرح سے جو ہے مطلب احساس ہوگا کہ کس قدر گہرائی ہوتی ہے ایک چھوٹے سے کلمے میں. الطب جب کہتے ہیں عربی زبان میں، ایک معنی اس کے اندر یہ آتا ہے کہ العلم بالشیء، یعنی کسی چیز سے متعلق معلومات، کسی بھی چیز سے متعلق معلومات کو الطب کہتے ہیں. لیکن صرف اتنا ہی معنی نہیں، ایک دوسرا معنی آتا ہے اس کے اندر، پھر وہ اس معنی کے ساتھ ملا کر کے ہی سمجھیں گے اس کو. کیا ہے دوسرا معنی؟ یعنی الحذق والمہارہ، یعنی کسی چیز سے متعلق علم بھی ہو اور پوری گہرائی کے ساتھ، اتقان، پختگی کے ساتھ، مہارت ہو اس میں، اچھی نظر ہو اس پر، آج سیدھی بات نہیں، مکمل علم ہو، گہرا علم ہو، اچھی پکڑ ہو، اس کی فنی باریکیوں سے واقف ہو، حاذق ہونا چاہیے. ایک چیز. تیسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں اس معنی کو الرفق والتلطف وحسن الاحتیال. یہ اس کے بنیادی معنی ہیں. یعنی کسی چیز سے متعلق علم ہو اور پوری مہارت ہو اس میں، اور اس مسئلے کو حل کرنے سے متعلق پوری باریکی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس معاملے کو حل کرے. آپ اندازہ لگائیے، اب ہم جب کہتے ہیں الطبیب، طبیب کیا کرتا ہے؟ آپریشن بھی جو کرتا ہے، ایک تو اسے علم چاہیے، ایک انسان کو پھاڑتا ہے، وہ مہارت چاہیے، پھر گویا کہ اس آدمی کی زندگی کو باقی رکھنا ہے
دوبارہ اس کو چلنا پھرنا ہے پوری مہارت کے ساتھ اور پوری باریکی کے ساتھ، پورے حسن کے ساتھ، رفق اور تلطف کے ساتھ اس کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اندرونی طور پر جو کام کرنا ہے سب کرتا ہے، پھر اس کو سی دیتا ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد انسان چلنے پھرنے لگتا ہے باذن اللہ تعالی۔ کتنی مہارت چاہیے! یہ تینوں معانی مل کر کی ہی الطب۔ طب عربی زبان میں جادو کرنے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ایک علم ہے اور اس میں بھی مہارت چاہیے، اور بالکل باریکی کے ساتھ ایک شخص کی زندگی کو گویا کہ وہ اجاڑ رہا ہے، ایک طرح سے اس کو جو ہے اپنے قابو میں لے رہا ہے۔ تو مطبوب کہتے ہیں عربی زبان میں اس شخص کو جو کہ مسحور، جو کہ سحر کیا گیا ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو الطب کے مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کا یعنی علاج کرنا، یا ایک شخص کا علاج اور معالجے کی جو تعلیمات ہیں اس کو جاننا، پوری باریکی کے ساتھ جاننا، اور پورے حسن اور رفق اور نرمی اور تلطف کے ساتھ اس کا علاج کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے الطب۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الطبیب ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں ایک کتاب ہے، کتاب الترجل۔ الترجل کہتے ہیں بال صاف کر کے رکھنا، سیدھے رکھنا، کنگھی کرنا، سر کے بال پر تیل لگانا، یہ سارے مسائل اس سے جڑے رہتے ہیں، اس سے متعلق بھی ایک کتاب ہے۔ جیسے ہوتی نہیں کتاب الصلاح، کتاب الزکاہ۔ چونکہ ہم عمومی طور پر نماز، زکوٰۃ، روزہ، ہم بڑی عبادتیں ہوتی ہیں تو ہم اس سے متعلق واقف رہتے ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان محدثین کو اللہ نے ایسی صلاحیت عطا کی کہ انہوں نے اسلام کی مکمل نمائندگی کی، پورے اسلام کی ترجمانی کی، انسان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو الگ سے قائم، باب کے طور پر قائم کا، عنوان کے طور پر۔ ابھی دیکھیں کتاب الترجل، ایک انسان کے اندر جو حسن آنا چاہیے، جو جمال آنا چاہیے، لباس میں، کپڑوں میں، بال وغیرہ میں، خصوصاً انگوٹھی پہننے سے متعلق وغیرہ جو بھی اس سے جڑی ہوئی چیزیں، کتاب الترجل مستقل کتاب ہے۔ تو اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، ایک صحابی ہیں ابو رمثہ، وہ ان کے والد کے ساتھ آئے تھے، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ ابو رمثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ طبیب تھے، ڈاکٹر۔ دیکھیں ہم جب ڈاکٹر کہتے ہیں، اب ڈاکٹر کا بنیادی طور پر کیا معنی ہے ڈکشنری میں جا کے دیکھنا پڑے گا، کیوں ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا ایک وہ اسم جو لفظ آیا ہے وہ، لیکن عربی زبان میں جو طبیب کہتے ہیں اس کے اندر کی بنیادی بات ہوگی کہ اس علم کا تقاضا ہے، وہ علم کے بغیر وہ لفظ طبیب جچتا ہی نہیں ہے۔ علم ہو، مہارت ہو، اور پوری باریکی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تلطف کے ساتھ اس معاملے کو حل کرے، اس کو کہتے ہیں الطبیب، اسی کو کہتے ہیں علم الطب، طب نبوی کہتے ہیں نہیں۔ تو وہ طبیب تھے، وہ اور ماہر طبیب تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، آپ علیہ السلام بحیثیت نبی، اس کی کئی دلائل ہیں، اس میں سے کچھ ایسی بھی دلائل تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگے ہوئے تھے۔ جیسے یہاں پر جو ہے گردن کے پاس آپ علیہ السلام کو پیٹھ کے اوپری حصے میں گوشت کا ایک حصہ ابھرا ہوا تھا، وہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل تھی وہ، اور تورات وغیرہ میں اس کا بھی ذکر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس سب سے پہلی مرتبہ آئے تو پیچھے جا کے دیکھ رہے تھے وہ کہ وہ ہے کیا، اللہ کے رسول کو وہ جو مہر نبوت وہ ہے کیا، وہ دیکھنے کے لیے۔ تو یہ جو صحابی آئے تھے اول مرحلے میں، آغاز میں، انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ مہر نبوت ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک زائد حصہ ہے، اور بحیثیت طبیب کے جراحت جو آپریشن کرتے تھے اور زخموں سے متعلق جو مندمل کرنے والی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ان کے پاس ہوتی تھیں۔ وہ اس علاج کی خاطر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ارنی الذی بظہرک، اے اللہ کے رسول آپ کی پیٹھ پہ جو اوپرا ہوا جو حصہ ہے وہ ذرا مجھے دکھائیے، یعنی میں اس کا علاج معالجہ کر دیتا ہوں۔ میں یعنی پتہ نہیں تھا کہ وہ مہر نبوت ہے۔ وانا رجل طبیب، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الطبیب، اللہ طبیب ہے۔ بات واضح ہو رہی؟
یعنی آپ کو معلوم ہے کہ السید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم ہے، اس سے متعلق میں نے یہاں تو ابھی تک درس نہیں دیا ہے، لیکن معاشرتی زندگی میں جو لوگ اپنے نام کے ساتھ السید لگاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خاندانی طور پر السید کا جو استعمال ہے وہ کیا نبی کے خاندان والوں کے ہی لیے ہے وہ لفظ، یا کسی بھی مسلمان کے لیے، یا خاندانی طور پر اس کا استعمال کتنا درست ہے؟ اس پر میں نے ایک درس دیا تھا 1 گھنٹے کا غالباً۔ اس ضمن میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے السید، اس پر میں نے ایک درس دیا تھا، ضمنی طور پر باتیں آ گئی تھیں اس میں، انشاءاللہ مستقل طور پر یہاں کبھی دوں گا باذن اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول، وہ بھی جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب الادب کی بسند صحیح، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ، ان کا سن وفات کا علم نہیں ہے، کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اپنے قبیلے کے ساتھ، قبیلے کے چنندہ افراد تھے، ان میں وہ قبیلہ جسے آیا اللہ کے رسول کے پاس، وہ وفد، وہ جماعت تھی، کہا کہ اے اللہ کے رسول انت سیدنا، انت سیدنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، السید اللہ تبارک و تعالی کہا، سید تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کیسے تم مجھے کہہ رہے ہو؟ ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی انسان کے لیے السید کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے، کسی انسان کے لیے الطبیب کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس پر آج ہم دراسہ نہیں کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے میں اس کا تفصیلی درس دے چکا ہوں الحمدللہ، پچھلے دروس میں دیکھیں گے تو دوبارہ جو ہے اس ایک عنوان کے تحت آگے دوں گا انشاءاللہ، لیکن سر دست یہ بتا دوں کہ جو ایسا کہہ سکتے ہیں، کسی انسان کو طبیب، کسی انسان کو السید کہہ سکتے ہیں، وہاں وہ مراد نہیں ہے منع کہ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصود یہ تھا کہ جو ہے وہ شرک کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اس کو مکمل طور پر ختم کرنا مقصود تھا، کہ السید تو اللہ ہے، مجھے کیسے کہہ رہے ہو؟ تو جب اس شخص، وہ صحابی نے کہا، ابو رمثہ رضی اللہ عنہ، را پہ کسرہ، میم ساکن، ابو رمثہ رضی اللہ عنہ، سین نہیں ہے، سا ہے، سا معجمہ۔ آپ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول فَأَنَا رَجُلٌ طبیب، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، آپ مجھے موقع دیں، آپ کی پیٹھ پر جو ابھرا ہوا جو گوشت کا حصہ ہے اس کا میں علاج کر دوں گا میں، یہ مقصود تھا ان کو پتہ نہیں تھا اصل میں کہ وہ مہر نبوت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ الطبیب فأنت رجل رفیق، بل انت رجل رفیق، ایسے کہا اللہ کے رسول نے کہ طبیب تو اللہ ہے، ہاں آپ جو ہے نا آپ رفیق ہیں۔ کیا مطلب آپ رفیق ہیں؟ مقصود یہ تھا جیسے کہ مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ جو سنن ابی داؤد کے شارح ہیں، عون المعبود ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جو ان سے کہا کہ اللہ الطبیب بل انت رجل رفیق، آپ تو بس ایک مہربان انسان ہیں، مطلب کیا ہے؟ انت ترفقہ، انت ترفق وتلطفہ، مطلب یہ ہے کہ آپ بس میرے لیے ایک رحم دلی کا ثبوت دے سکتے ہیں، میرے لیے پیار جتا سکتے ہیں، میرے لیے خیر خواہی کی بات کر سکتے ہیں، ورنہ حقیقی معنوں میں الطبیب تو اللہ ہے نا، یعنی اللہ ہوا یبریئہ ویعافی، علاج اور کسی انسان میں کوئی مرض ہے تو اس کو دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، تو آپ یہ مت کہو کہ آپ طبیب ہیں، طبیب تو اللہ الطبیب، کسی انسان کو شفا دینا، کسی انسان، اللہ یبریئہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے الباری، اس میں براء کی معنی کیا ہیں؟ 3 معانی تھے، تو میں نے تفصیل سے وہاں پر دراسہ کر دیا الحمدللہ، اس درس کو سن لے سکتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ ہوا یبریئہ ویعافی، مجھے اس مرض، اگر مرض ہے یا انسان کو کوئی بھی مرض ہو تو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، عافیت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ صرف اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں میرے لیے، طبیب نہ کہیں اپنے آپ کو، طبیب تو اللہ ہے، یہ مقصود، ورنہ کسی انسان کو طبیب نہیں کہیں گے، ایسا نہیں ہے، نہ اس حدیث سے وہ نتیجہ نکالا جائے گا، یہ مقصود نہیں ہے وہاں پر۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو جس ذات نے جس کو پیدا کیا ہے وہ ذات جانتی ہے کہ کس کے اندر کیا چیز ہے، کس میں کیا معاملہ ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ الطبیب ہے۔
ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، مسند عائشہ میں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ حدیث ہے. گزشتہ ہفتہ نہیں، اس سے پہلے والے ہفتہ میں جو درس تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام الشافی، الشافی سے متعلق تھا درس. یہاں نہیں تھا، جامعہ میں تھا درس وہ. جی تو الشافی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم ہے، میں نے اس میں بتایا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ کتاب الطب کے حوالے سے میں نے بتایا تھا اس حدیث کو، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب کسی شخص کو بیماری ہوتی تھی، آپ علیہ السلام اس شخص کے جسم میں جہاں درد ہوتا وہاں اپنا ہاتھ رکھتے اور دعا پڑھا کرتے تھے، اذهب الباس رب الناس انت الشافی اشفی انت الشافی. تو انت الشافی جو لفظ ہے، جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اے اللہ اس بیماری کو تو دور کر دے، اور کیونکہ تو ہی شفا دے سکتا ہے، کیونکہ تو شافی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور یہ الفاظ بھی صحیح بخاری کے ہیں. لیکن ایک حدیث آتی ہے مسند احمد میں، اس کے جو محقق ہیں اس سند کو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح کہے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے زندگی کے آخری دنوں میں. فوضعت یدی علی صدری، میں نے میرے ہاتھ کو اللہ کے رسول کے سینے پر رکھا اور میں دعا کرنے لگی. اب اس پہ غور کیجیے آپ کہ اذهب الباس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی، ایسے کہا کرتی تھی وہ اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ اس پریشانی کو اللہ کے رسول سے دور کر دے، اس درد کو، اس پریشانی کو. تو سارے لوگوں کو رب ہے، تو ملکیت تیرے ہاتھ میں ہے اور تو جو چاہے کر سکتا ہے. انت الطبیب وانت الشافی، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شافی ہے. یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہو. ام عائشہ ایسا کہا کرتی تھی رضی اللہ عنہا. سندن موقوف ہے، یہ سند کے اعتبار سے عائشہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہا، لیکن رسول اللہ کے سامنے کہہ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انت الطبیب وانت الشافی، کہ اے اللہ تو طبیب ہے، تو شافی ہے. تو طبیب ہے کہا اللہ تعالیٰ سے، سبحان اللہ. تو الطبیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت ہے. اہل علم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں اس کو شمار کیا ہے. بھلے ہی بڑی تعداد نہیں جانتی ہے اس کو، کیونکہ بہت سارے علم سے جڑے ہوئے افراد اور خصوصاً اسماء و صفات کی جو کلاس، جو درس ہمارا سنتے ہیں، انہوں نے بھی ایک طرح سے سوال کیا تھا کہ جو ہے یہ واقعتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، صفت ہے، یا الطیب مراد ہے. آپ نے بھی کیا تھا غالباً. جی تو وہ الطبیب ہے، واضح لفظوں میں بات واضح ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے آنے والے ہفتے میں باذن اللہ تعالیٰ الطیب پر جو ہے باذن اللہ تعالیٰ درس دے دیں گے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس درس سے ہمیں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الشافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ الطبیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اندرونی امراض ہو، ظاہری امراض ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم مانگیں، علاج بھی کریں. اس دوا میں شفا رکھنا وہ الطبیب کا کام ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے صحت و عافیت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.